السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، معزز سامعین، جہاں ہم میں سے اکثریت رات کے وقت آرام اور استراحت کی طلبگار ہوتی ہے، وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اندھیری رات میں ایک شخص کے سسکنے کی آواز گھر والوں کو سنائی دیتی ہے اور انہیں پریشان کر دیتی ہے۔ جب گھر والے اس شخص کو پاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص تو ساری رات عبادت میں مصروف تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، اس کی سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہے اور اس کے پاؤں لمبی دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے متورم ہو کر پھٹ گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کون تھا اور کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہا تھا؟ یہ ہمارے پیارے آقا اور مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو راتوں کو آرام کے بجائے اپنے رب کریم کے حضور گریہ وزاری کرنا پسند کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے رسول خدا، جب آپ کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف ہو چکے ہیں تو اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس پر آپ نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا؟ حضرات، یہ اس پاکیزہ زندگی کے ان گنت واقعات میں سے صرف ایک واقعہ ہے جو ہم پہ نماز کی اہمیت اور اس کی برکات ظاہر کرتا ہے، اور اسی مضمون پہ خاکسار کو آج کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نماز کا حقیقی مفہوم ہم پہ واضح ہو۔ اس ضمن میں ہمارے پیارے آقا اور اس محب اور رسول خدا کے عاشق صادق امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صلاۃ اصل میں آگ میں پڑنے اور محبت الہی اور خوف الہی کی آگ میں پڑھ کر اپنے آپ سے جل جانے اور ما سوی اللہ کو جلا دینے کا نام ہے، اور اس حالت کا نام ہے کہ صرف خدا ہی خدا اس کی نظر میں رہ جائے اور انسان اس حالت تک ترقی کر جاوے کہ خدا کے بلائی سے بولے اور خدا کے چلانے سے چلے، اس کی کل حرکات اور سکنات، اس کا فعل اور ترک فعل سب اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہو جائے، خود ہی دور ہو جائے۔ آپ پھر فرماتے ہیں، نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا، اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں، نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں نماز معاف فرما دی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے جواب فرمایا کہ جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا، کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا، اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدے میں گر جانا، اس سے اپنی حاجات کا مانگنا، یہی نماز ہے۔ نماز کی ادائیگی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس کی پابندی ہر سچے مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں ذکر ہے کہ حقیقی مومن اور متقی وہ ہیں جو مستقل طور پر اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اسی روشنی میں حدیث میں آیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ گویا یہ اسلام کی بنیاد ہے جس کے بغیر ایمان کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں تاکیدی حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز نماز کی ادائیگی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ادا نہ کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نماز کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اے مومنو، اپنی نمازوں کی حفاظت پر ہمیشہ کمر بستہ رہا کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، یعنی اس نماز کی جو دیگر مصروفیات کے درمیان آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے
کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، اگر سارا گھر غارت ہوتا ہے تو ہونے دو مگر نماز کو ترک مت کرو۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی جنت ہے۔ نماز کی ادائیگی کی بات کی جائے تو لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جب نماز میں لذت ہی محسوس نہ ہو تو اس میں اہتمام کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کا حل اور جواب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان مبارک الفاظ میں پیش فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے۔ جیسے نشے باز کو نشہ نہیں آتا تو وہ نشے کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اسے لذت اور سرور آ جاتا ہے۔ بس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور تھکنا مناسب نہیں۔ آخر اسی بے ذوقی میں ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ دیکھو پانی کے حصول کے لیے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، جو لوگ تھکتے نہیں آخر نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے اس ذوق کو حاصل کرنے کے لیے استغفار، کثرت نماز و دعا، مستعدی اور صبر کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے نماز میں لذت کے حصول کے لیے دعا کے الفاظ بھی ہمارے لیے معین کر دیے۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح دعا کیا کرو کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی نہ روک سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور دعا میں اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رکت پیدا کر دے گی۔ حضرات، منصب خلافت پر فائز ہونے کے اولین مرحلے سے ہی ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دعا، عبادت اور خاص طور پر نماز کی ادائیگی کی طرف بار بار توجہ دلائی۔ نمونتاً حضور کے چند ارشادات پیش خدمت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ایسی عبادت کرو جو اس کا حق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمازوں کے اوقات میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پوری توجہ نمازوں کی طرف رکھو۔ تمہارے کام یا تمہارے دوسرے عذر تمہیں نمازیں پڑھنے سے نہ روکیں۔ کام کی خاطر نماز کو نہ چھوڑو بلکہ نماز کی خاطر کام چھوڑو، ورنہ یہ بھی ایک قسم کا مخفی شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ عبادت کی طرف توجہ دے، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز نماز باجماعت کی ادائیگی ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے اور تاریخ اسلام اور احمدیت سے نماز کی ادائیگی کے چند نمونے سنیں جو نمازوں کی اہمیت اور برکات ہم پر عیاں کرتے ہیں۔ خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غور کریں جس کو خدا تعالیٰ نے سب جہانوں اور سب زمانوں کے لیے اسوہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی ادائیگی ایسی عمدگی اور خوبصورت رنگ میں ادا فرمائی کہ ایک طرف خدا نے گواہی دی کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کا مرنا جینا سب خدا ہی کے لیے تھا، اور دوسری طرف آپ کے جانی دشمن بھی آپ کی عبادتوں کے معیار کو دیکھ کر برملا اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ عاشق محمد ربہ، کہ یہ محمد تو دل و جان سے اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اے لوگو، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی حقیقی ٹھنڈک اور راحت نماز کی ادائیگی میں ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت تو ذرا بتائیے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ ان نمازوں کے حسن اور طوالت کا پوچھتے ہو، میں ان کو بیان کرنے کے لیے وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو اس بیان کا پورا حق ادا کر سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ہاں تشریف لائے۔ اس رات میرے ہاں قیام کی باری تھی۔
موسم سرما کی سرد رات میں جب آپ لحاف میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں یہ رات اپنے رب کی عبادت میں گزار دوں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی خوشنودی مقصود ہے اور میں خوشی سے آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ فوری اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے ساری رات نماز اور گریہ وزاری میں گزار دی، حتیٰ کہ آپ کی سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرات، اس کیفیت کو سن کر جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اور بے اختیار دل سے یہ دعا اٹھتی ہے کہ جو زاریاں تھیں تیرے محمد کے دعا میں، بس ان کی جھلک سی میرے سجدوں کو عطا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے متعلق تعہد اور شوق کا یہ عالم تھا کہ آخری بیماری میں آپ شدید بخار میں مبتلا تھے اور غشی کا عالم تھا۔ جب بھی ہوش آتی تو بار بار دریافت فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا کہ صحابہ مسجد میں آپ کے منتظر ہیں۔ بخار کم کرنے کے لیے جسم پہ بار بار پانی ڈالتے اور آخر کار چند صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور اس طرح نماز کی ادائیگی کا وہ نمونہ قائم فرمایا جو تا ابد عدیم المثال رہے گا۔ حضرات، اب آئیے اور چند واقعات کی روشنی میں اس عاشق رسول حضرت مسیح پاک کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ بچپن سے ہی ظاہر تھا کہ آپ کو نماز سے ایک عجیب محبت اور لگن تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ نے اپنی ایک ہم عمر سے فرمایا کہ دعا کر کہ خدا میرے نماز نصیب کریں۔ پھر آپ کے بچپن کا ہی واقعہ ہے کہ اکثر رات کو خادم مسجد آپ کو اندھیرے میں دیکھ نہ پاتا، اب سجدے کی حالت میں ہوتے کہ وہ صف لپیٹ کر چلا جاتا، آپ بھی صف میں لپٹے رہتے۔ صبح کے وقت جب صف کھولتا تو آپ اس میں سے نکلتے۔ آپ کی نماز سے محبت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ان فوان شباب میں ہی مسیٹر کہا جاتا تھا، یعنی وہ شخص جس کا زیادہ وقت مسجد میں عبادت کرتے گزرتا تھا۔ عدالت میں مقدمے کے دوران نماز کے اہتمام کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی مقدمے کے لیے گیا، عدالت میں اور مقدمے ہوتے رہے اور میں باہر ایک درخت کے نیچے انتظار کرتا رہا۔ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے وہی نماز شروع کر دی، مگر نماز کے دوران ہی عدالت سے مجھے آوازیں پڑنا شروع ہو گئیں، مگر میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس عدالت کا بہرہ کھڑا ہے۔ سلام پھیرتے اس نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب مبارک ہو، آپ مقدمہ جیت گئے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نماز کی ادائیگی کا اس قدر اہتمام قدم قدم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی یاد دلاتا ہے اور روح وجد کرنے لگتی ہے کہ کس طرح یہ غلام صادق اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے۔ آئیے آپ کے آخری لمحات پر نظر ڈالیں۔ آخری لمحات میں آپ کو بہت زیادہ ذوف ہو گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نحیف آواز میں دریافت فرمایا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ ایک خادم نے عرض کیا ہاں ہو گیا ہے۔ اس پر آپ نے تیمم کیا اور نماز کی نیت باندھی، مگر اسی دوران میں بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ جب ذرا ہوش آیا تو پھر پوچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ عرض کیا گیا ہاں حضور ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ نیت باندھی اور لیٹے لیٹے آپ نے زندگی کی آخری نماز ادا کی۔ سامعین اکرام، یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نماز کی ادائیگی کی ایک معمولی سی جھلک تھی جو نہ صرف ان کی نماز سے محبت اور لگن ہم پر ظاہر کرتی ہے بلکہ ان مغفور اور معصوم ہستیوں کے اس نمونے کے ذریعے ہم نماز کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزے کی وجہ سے برکات حاصل نہیں ہوتے، وہ غلط کہتے ہیں۔ نماز روزے سے برکات اور ثمرات ملتے ہیں اور اسی دنیا میں ملتے ہیں، لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہ کا رنگ اختیار کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرو، پھر معلوم ہوگا کہ کیا کیا برکات ہیں۔ حضرات، آئیے اور نماز کی برکات کے نمونے دیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک برکت یہ فرمائی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول راجی کی صاحب بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت راشدہ سے مشرف ہونے کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دوست کسی کام کے لیے مجھے اپنے گاؤں لے گیا، اور جب شام آئی تو اس نے اصرار کیا کہ آج رات آپ ہمارے ہاں ہی ٹھہریں۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی، لیکن اتفاق سے ان کے دوست کو کسی کام کی وجہ سے رات کو جانا پڑا۔ آپ فرماتے ہیں
جب وہ گھر سے باہر چلا گیا تو اس کی بیوی نے، جو خوبصورت اور نوجوان عورت تھی، مجھے آواز دی کہ میں آپ کے جسم کو دبانے کے لیے اندر آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے سختی سے منع کیا، لیکن وہ اصرار کرتی گئی۔ آپ فرماتے ہیں، آخر جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ عورت اپنے بد ارادے سے باز نہیں آئے گی، تو میں نے وضو کر کے ساتھ ہی مصلی پڑا ہوا تھا اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے رکوع و سجود کو اتنا لمبا کیا کہ مجھے اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے صبح کی نماز ادا کی تو اس وقت مجھے اتنی نیند آئی کہ میں جائے نماز پر ہی سو گیا، اور سوتے ہی خواب میں دیکھا کہ میرا منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہے، اور ایک فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ تمام فضل تیرے اس مجاہدہ نفس اور خشیت اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس وجہ سے کہ آج رات تو نے تقوی شعاری سے گزاری ہے۔ حضرات، یہ صرف پرانے قصے نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی اس کی تازہ مثال ملتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس افریقہ سے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں مختلف خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات میں مبتلا تھا۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے احمدیت قبول کر لی۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد اس نے ان خواتین سے دور رہنے کی درخواست کی، لیکن ان میں سے ایک خاتون نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اسے گناہ کی طرف بلاتی رہی۔ کمزور اور ناچارہ حالت میں اس نے سمجھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ایک ہی چارہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گرنا۔ جب بھی وہ اس خاتون کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا، وہ فوراً گھر جا کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے نماز میں کھڑا ہو جاتا، اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچائے رکھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی کیا ہی خوبصورت تمثیل پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کا شاگرد تھا۔ اس نے جب تعلیم مکمل کی اور واپس جانے لگا تو بزرگ نے شاگرد سے پوچھا کہ کیا جس ملک میں تم جا رہے ہو وہاں شیطان ہوتا ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کے کہا کہ شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے دین کے بارے میں سیکھا ہے، اگر اس پر عمل کرنے لگو اور شیطان حملہ کر دے تو کیا کرو گے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ مقابلہ کروں گا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور 2-3 بار اسی طرح پوچھتے گئے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تم اپنے کسی دوست کے پاس جاؤ اور اس کے دروازے پر کتا بیٹھا ہو اور وہ تمہیں پکڑ لے، تم پر حملہ کرے اور کاٹنے لگے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اسے ڈرا کے دوڑانے کی کوشش کروں گا، پھر حملہ کرے تو یہی کروں گا۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تم اس طرح کرتے لگے تو دوست تک تو نہیں پہنچ سکو گے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے آخر کہا کہ آخر میں دوست کو آواز دوں گا کہ آؤ اور اپنے کتے کو پکڑو۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ شیطان بھی خدا کا کتا ہے، اس کے لیے تمہیں خدا تعالیٰ کو آواز دینی ہوگی، اس کے در کو کھٹکھٹانا ہوگا، تب ہی شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہو۔ سامعین کرام، نماز کی برکات میں سے ایک برکت قبولیت دعا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت اور نماز کا مغز ہے، کہ مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حضرت مولانا راجی کی صاحب کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب کا چھوٹا لڑکا بشیر حسین بعمر 6-7 سال سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب اس کی صحت سے بالکل ہی مایوس ہو گئے اور اس کی تدفین وغیرہ کے لیے انتظامات کرنے لگ گئے۔ گھر کی عورتیں بشیر کے کمرے میں رو رہی تھیں۔ اس نازک حالت میں ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ ان کے پاس آئیں اور دعا کی درخواست کی۔ مولانا راجی کی صاحب نے ان کی درخواست اس شرط پر مان لی کہ وہ عورتیں کسی اور کمرے میں چلی جائیں اور رونے کی بجائے خدا تعالیٰ کے حضور دعا میں لگ جائیں۔ آپ کہتے ہیں، مجھے اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا بیان فرمودہ قبولیت دعا کا گر یاد آ گیا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بڑھیا کو کچھ رقم بطور صدقہ دی، اس کے بعد مریض کے کمرے میں آ کر نماز اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کے لفظ لفظ کو خدا تعالیٰ کی خاص توفیق سے حصول شفا کے لیے رقت اور تضرع سے پڑھا۔ اس وقت میری آنکھیں اشبار اور دل رقت اور جوش سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمانہ کا ضرور جلوہ دکھائے گا۔ پہلی رکعت میں نے سورہ یاسین پڑھی اور رکوع سجود میں بھی دعا کرتا رہا۔ جب میں بھی سجدے میں ہی تھا کہ بشیر حسین چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میرے شاہ جی کہاں ہیں، میری اماں کہاں ہیں؟ میں نے اس کی آواز سے سمجھ لیا کہ دعا کا تیر نشانے پر لگ چکا ہے، اور بقیہ نماز اختصار سے پڑھ کر سلام پھیرا
اور یوں بشیر حسین معجزانہ طور پر شفا پا گیا۔ مکرم و محترم ایڈیشنل وکیل التبشیر صاحب ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں۔ اب لکھتے ہیں 4 مئی 2006 جمعرات کا دن تھا۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز اپنے فار ایسٹ ممالک کے دورے کے دوران ناندی فیجی میں تھے۔ رات قریباً 2:30-3 بجے کا وقت تھا کہ ربا، لندن اور دنیا کے مختلف ممالک سے فون آنے شروع ہو گئے کہ اس وقت ٹی وی پہ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک بہت بڑا سونامی طوفان فیجی کے ساتھ والے جزائر ٹونگا میں آیا ہوا ہے، اور یہ طوفان طاقت کے لحاظ سے انڈونیشیا والے طوفان سے بڑا ہے جس نے لکھوں کھا لوگوں کو غرق کر دیا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ جب ٹی وی آن کیا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ سونامی مسلسل اپنی شدت اور طاقت میں بڑھ رہا ہے اور صبح کے وقت ناندی فیجی کا سارا علاقہ غرق ہو جائے گا اور ارد گرد کے جزائر بھی غرق ہو جائیں گے۔ آسٹریلیا کے ایک حصہ بھی غرق ہو جائے گا اور یہ نیوزی لینڈ کے بھی ایک بڑے حصے کو غرق کر دے گا۔ صبح 4:30 بجے جب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو حضور کی خدمت میں اس طوفان کی رپورٹ پیش ہوئی۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بڑے لمبے سجدے کیے اور خدا کے حضور مناجات کیں۔ نماز سے فارغ ہو کر مسیح کے خلیفہ نے احباب جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز ہوٹل واپس تشریف لے آئے۔ واپس آ کر جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا زور ٹوٹ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت ختم ہو رہی ہے۔ پھر قریباً 2-2.5 گھنٹے بعد یہ خبر آ گئی کہ اس سونامی کا وجود ہی مٹ گیا ہے۔ یا مسرور اللہ اکبر۔ حضرات، نظام خلافت اور نماز کی ادائیگی کا ایک خاص تعلق ہے۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کہہ کر مومنوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ خلافت کی برکت سے وہ اپنی عبادت محض خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بجا لانے والے ہوں گے۔ جماعت مومنین خلافت کے زیر سایہ عبادت گزاروں کی جماعت بن جائے گی اور اس کا ہر فرد نماز کی ادائیگی کا حق بجا لانے والے ہوگا۔ آج خدا تعالیٰ نے خلافت کا تاج جماعت احمدیہ کے سر پر رکھا ہے اور ہم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازا ہے۔ بس آج ہمارا فرض ہے کہ خدا بند کریم کی اس نعمت کا شکر خلافت سے وابستگی، عقیدت اور اطاعت کا اظہار اس عزم سے کریں کہ ہم نہ صرف نماز ادا کرنے والے ہوں گے بلکہ اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے ہوں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اس دعا کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس طرح ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عبادتوں میں مقام ابراہیم پر فائز ہو اور تم بھی مقام محبوب پر فائز کیے جاؤ تو لازم ہے کہ تم اس ابراہیمی دعا کو حرز جان بناؤ۔ کیا ہی پیاری دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اپنی عبادتوں اور نمازوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کریں کہ ہمیں بھی آسمان سے یہ صدا آئے کہ اے نفس مطمئنہ، میرے پاس آ جا، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بسیرا کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔